حضرت فاطمہ کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ یہ واقعہ اپنے بچوں اور والدین کو ضرور سنائیں۔ جب حضرت ختیجہ کو وضع حمل کا وقت شروع ہوا تو مکہ کے تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ مکہ کے سرداروں نے نبی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تاکہ کوئی بھی دائی اندر نہ جا سکے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور خود ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ، جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ کے 5ویں سال مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ اور 2 بیٹیاں زینب رضی اللہ عنہ اور کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، سلمہ رضی اللہ عنہ، الفضل رضی اللہ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ اسماء بنت رضی اللہ عنہ، زوجہ جعفر تیار رضی اللہ عنہ، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اور پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحاح میں حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ نے کی۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا تو حضور نے قبول فرما لیا اور کہا مرحبا۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحج کو آپ سلام اللہ علیہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اشہب نامی ناکہ پر سوار ہوئی، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھی۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں اتارا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی اور علی رضی اللہ عنہ کے سر، بازو اور سینے پر چھڑک کر دعا کی، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ کی شادی کے بعد زنان قریش انہیں طعنے دیتی تھی کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بابا جان، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسوہ کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے باریاں مقرر کی تھی، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھی اور ایک دن حضرت فضہ رضی اللہ عنہ کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا، بابا جان، آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور چند واقعات میں سے ایک ہے جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے، تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی: اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ سورۃ العمران آیت 61۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے گرزیدہ بندوں کے ساتھ آئیں گے اور مباہلہ کریں گے، اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا اس سے بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک عیسائی بھی سلامت نہ رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض وصال میں رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہوں اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ ہوتی۔ ایک اور مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تجھ سے جس کو دور کرے اور ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت کیونکہ مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا، گرزیدہ کے دوران کیونکہ حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، سیدہ نسل عالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ روایت ہے کہ جب کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ ختیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام پہنچوایا۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچا کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ کے پیارے رسول کی شادی حضرت ختیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت ختیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت ختیجہ مکہ کی بااثر خواتین میں شامل تھے، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ نے تبلیغی حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت ختیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں۔
ختیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرار دی ہے، اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی، امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے باغ بشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر زمان جیسے والد حضرت ختیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورۃ کوثر کی تفسیر بن کر آئی، جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ پیدائش کا وقت امام طبری نے کچھ اس طرح نقل کیا کہ جب سے نبی مکرم حضرت ختیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہوئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے آئیں، حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگی، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کریں، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ جب حضرت ختیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور کے گھر کا گھراؤ کیا اور آج کسی کو بھی حضرت ختیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا۔ خیر، وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوا اور حضرت ختیجہ اکیلی ہیں اور کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ آپ بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت ختیجہ نے حضور اکرم سے کیا تو نبی نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں حضرت فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے حضرت فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور ہوا کہ فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو حضرت ختیجہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم کی نسل آگے بڑھائے۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم کے گھر پر آپ کی مبارکباد دینے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا، ام ایمن تم جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا، حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی، محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے نکلی ہو؟ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگی، سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر کے گھر میں نہیں۔ مجھے یقین ہے دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں کرے گا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں بلکہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا، جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ان کو مار کر زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ عرب کے چند قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح کرتے، لیکن زیادہ تر قبائلی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ حضور اکرم کے گھر چلی گئیں۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگیں، یا رسول اللہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا گھرانہ سچا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔